جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس ڈرامے میں ایک خاص موضوع کو معلوماتی اور آگاہی لیکچر یعنی انفارمیٹیو اینڈ اویئرنیس لیکچر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کا تجزیہ بھی معلوماتی اور آگاہی یعنی انفارمیٹیو اینڈ اویئرنیس کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ زنا عمل دو صورتوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک کیفیت بالرضا اور دوسری کیفیت کو بالجبر کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ عمل زبردستی کسی کے ساتھ کیا جائے تو اس کو زنا بالجبر کہا جاتا ہے، اور اگر یہی عمل بالرضا کیا جائے یعنی اپنی مرضی سے کیا جائے تو اس کو زنا بالرضا کہا جاتا ہے۔ جس زبان کا لفظ ریپ ہے، اس زبان میں کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کو ہی جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہی عمل رضامندی سے ہو تو اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا۔ یہی وجہ کہ ان کی زبان میں صرف لفظ ریپ موجود ہے۔ اب کہاں زنا بالرضا کو جائز سمجھا جاتا ہے اور کس جگہ جرم سمجھا جاتا ہے، اگر اس بحث میں پڑھیں گے تو ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ زنا بالرضا کے خوفناک نتائج ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے وہ خوف آ گیا ہوگا کس وجہ سے اس جرم کو زیادتی، زبردستی اور عزت لٹ جانا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ یہ زنا ہے تو یقینی طور پر آگے سے سوال اٹھے گا کہ اس کے ساتھ تو زبردستی کی جا رہی ہے، تو پھر آپ کو زنا بالجبر اور زنا بالرضا کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور اس طرح بات سوال کرنے والے کو سمجھ آ جائے گی کہ دونوں زنا بالجبر اور زنا بالرضا جرم ہے۔ یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے اصل کیفیتی لفظ بیان کرنے کے بجائے ہم صرف الفاظ زیادتی، زبردستی اور عزت لٹ جانا استعمال کرتے ہیں، یا انگریزی کا لفظ ریپ سے کام چلا لیتے ہیں۔